الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 7 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 7 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک کی فضیلت کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، سبق نمبر 7 میں حروف مدہ کا بیان ہے۔ اس علامت یعنی دال جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر جزم ہو اس کو سکون والا حرف کہتے ہیں، یعنی اس حرف کو سکون کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی اس میں جنبش نہیں ہوتی۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با، الف زبر با۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے با واو پیش بو۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی۔ ناظرین، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی 1 سیکنڈ تک۔ آئیے اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، الف زبر با۔ ناظرین، اس کو ہم با یا با اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ ہم نے سبق نمبر 1 میں عرض کیا تھا کہ حروف مدہ کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، یعنی ان حروف کی آواز ہوا میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس حروف مدہ کو ادا کرتے وقت
نہ تو اس میں جھٹکا لگے اور نہ ہی آگے ہا ساکن کی آواز پیدا ہو، نہ ہی باریک حرف کو پر پڑا جائے۔ پڑھیے، با واو پیش بو، اس کو بو یا بو اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کی آواز کو بھی ہوا میں ختم کریں گے۔ با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش سو، ثا یا زیر سی، ثا ثو سی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ جیم زبان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جب جیم کو ادا کریں گے تو اس کی آواز منہ میں پھیل جائے گی۔ اس میں جو رول اپلائی ہو رہے ہیں وہ ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہاں الف مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے، اور یا مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہے۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ خو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ خو الف زبر خو، خو واو پیش خو، خو یا زیر خی، خو خو خی۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی۔ ناظرین، ہجے کرتے وقت حرف کو مکمل ادا کرنے کی کوشش فرمائیے، جیسے غال، آگے لام کی آواز بھی آئے گی، اس کو غال اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ رو الف زبر رو، رو واو پیش رو، رو یا زیر ری، رو رو ری۔ زا الف زبر زا، زا
واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، سین الف زبر سا۔ ہم یہ حروف ممدودہ کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ حروف ممدودہ کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور سبق نمبر 1 میں نے عرض کیا تھا جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 کو پڑھا ہے پورے سبق میں حروف کو اسی طرح ادا کریں گے۔ سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی، صاد الف زبر سو، اس کو ہجے کرتے وقت صاد اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ آگے دال ساکن ہے اس کو ظاہر کریں گے، اور دال ساکن میں کلکلا ہوگا کیونکہ یہ آگے کلکلے والا حرف ہے۔ صاد الف زبر سو، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، سو سو سی، دود الف زبر دو، اس کو بھی ہم دود نہیں پڑھیں گے بلکہ آگے دال کو ظاہر کریں گے۔ دود الف زبر دو، دود واو پیش دو، دود یا زیر دوی، دو دو دوی، تو الف زبر تو، تو واو پیش تو، تو یا زیر توی، تو تو توی، غو الف زبر غو، غو واو پیش غو، غو یا زیر غی، غو غو غی، عین الف زبر آ، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عو عی، غین الف زبر غو، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غو غو غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، قوف الف زبر قو، قوف واو پیش قو، قو
یا زیر قی، قو قو قی، کاف الف زبر کا، کاف، واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام، واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، اس کو ماں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے ما، جس طرح اردو کا لفظ ہے نا مال، کون سا لفظ ہے؟ مال۔ دیکھیں مال کی میم کو ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہیں جاتی، تو یہاں بھی مال کا میم ہی آپ ادا فرمائیے، میم الف زبر ما، میم، واو پیش مو، اس کو منہ نہیں پڑھیں گے، مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون، واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو، واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، ہا الف زبر ہا، ہا، واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، اب یہ الف نہیں، اب یہ حمزہ ہے۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو پھر اس کو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ، واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی، صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔